رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نور بكتابك بصري واشرح به صدري وفرح به قلبي وأطلق به لساني واستعمل به بدني وقبني على ذلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. عزیزان محترم و عاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم تمام عزادار جو سننے والے ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے. اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد تمام عزاداروں کی دلی مرادوں کو پورا فرما. الہی خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جا بھائی، اے میرے معبود انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد اس عزاداری کے صدقے میں دلی مراد کو پورا فرما. انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ. اے میرے معبود دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما. پروردگار آنے والے دور میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین کی توفیق عنایت کر. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو پہلی محرم سے لے کر آج تک آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، اور وہ ہماری زندگی کے لیے نہایت اہم ہے. یعنی اگر وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری زندگی بے معنی ہے، بے مقصد ہے. اگر اس زندگی کو با معنی بنانا ہے، با مقصد بنانا ہے، تو انسان کے لیے اس صفت کا ہونا، اس چیز کا ہونا واجبی اور لازمی ہے کہ انسان اپنے تئی
بصیر ہونا چاہیے، اسے صاحب بصیرت ہونا چاہیے۔ میں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، آج کی گفتگو اس سے ذرا سا ایک قدم آگے، کہ یہ جو بصیرت ہمارے اندر پیدا ہونی ہے، جس بصیرت کے لیے ہم آج تک کوشاں ہیں، جس بصیرت کے لیے ہم تلاش اور جستجو میں لگے ہوئے ہیں، آخر وہ بصیرت اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم کس مرحلے پہ جائیں گے اور ہمارا مرتبہ کیا ہوگا۔ مگر آج جو ضروری گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بصیرت دینی، بصیرت دین والی چاہیے۔ اگر انسان کو بصیرت دینی مل جائے تو کیا ہوگا؟ اگر انسان کو دینی بصیرت حاصل ہو جائے تو ایک ایسا شعور اس کے اندر پیدا ہوگا، ایک ایسی آگہی اس کے اندر آئے گی جو لازوال ہوگی، جس کی روشنی کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ لہذا بصیرت دینی انسان کے اندر ایک لازوال ضیاء، ایک لازوال روشنی پیدا کرے گی، اور یہ روشنی کبھی بھی اس سے زائل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اور دینداری کا سفر، اگر ہم دین کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، دینداری کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ بصیرت والی بینائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب ہمیں روشنی ملے گی تبھی تو ہم دین کا سفر طے کریں گے۔ جب ہمارے اندر آگہی ہوگی، وہ بینائی ہوگی، وہ شعور ہوگا، تبھی تو ہم دین کے لیے آگے بڑھیں گے اور دین کے لیے کوئی واقعاً کام انجام دے سکیں گے۔ اور یہ دین ایک ایسی راہ ہے، ایک ایسا جادہ ہے جو نور سے ہی منور ہے، یا میں یہ کہہ دوں یہ خود ایک نور کا راستہ ہے۔ لہذا نور کے راستے پر چلنے کے لیے، چونکہ دین آپ کوئی مجسم نہیں ہے، دین کوئی مجسمہ نہیں ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ روحانیت سے مربوط ہیں۔ آپ غور کریں، آپ جو بھی دین کے اوپر عمل انجام دیتے ہیں، نماز کیا ہے؟ روحانیت اور نورانیت بڑھانے کے لیے۔ روزہ کیا ہے؟ نورانیت اور روحانیت پیدا کرنے کے لیے۔ لہذا دین کی جتنی بھی شقیں ہیں، آپ ان سب کے اوپر اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سارے کے سارے نور کے راستے ہیں، نور کے جادے ہیں۔ لہذا ان نورانی راہوں کے اوپر چلنے کے لیے انسان کے اندر نورانیت یعنی بصیرت ہونا لازمی ہے۔ لہذا اگر نورانی راستے کے اوپر چلنا ہے تو وہ بینش ہونا ضروری ہے، وہ علم، وہ آگہی ہونا، وہ شعور ہونا لازمی ہے۔ مثلا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جو دعوت دی ہے، وہ دعوت کیا ہے؟ مادی نہیں ہے، بلکہ وہ دعوت شعور ہے، دعوت حکمت ہے، آگہی کی طرف بلایا ہے۔ ہر نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو نبی نے جس راستے کے اوپر چلنے کے لیے ہمیں بلایا ہے، ہمیں پکارا ہے، ہمیں دعوت دی ہے، وہ جادہ آگہی ہے، وہ جادہ نور ہے، وہ جادہ شعور ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ صحیح لفظ ادا کر دوں، اندھی تقلید کر لیں، نہیں۔
ایسی دعوت کسی نبی نے نہیں دی، یا کوئی بھی نبی آپ سے کہہ کے گیا ہو کہ آپ جو ہے مثلاً ایک بے بصیرتی کی تاریکی میں، اندھیرے کے اندر آپ کو بھٹکنے کی اجازت دے دیں۔ کسی نبی نے ایسا کام نہیں کیا۔ لہذا ہر نبی نے جو تلقین فرمائی ہے، جو دعوت دی ہے، وہ بصیرت کی طرف بلایا۔ لہذا اگر آپ غور کریں تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ ان کے سلسلہ نبوت کی طرف ایک غور کریں تو نبی کا سلسلہ نبوت جو ہے وہ ایک روشن ہے، درخشاں ہے، چمک رہا ہے، اور وہ چمک ہمیشہ، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، بصیرت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کے لیے، جو بالکل واضح طریقے سے پیغمبر اسلام نے ہمیں دعوت دی، وہ کیا ہے کہ آپ بصیرت کے ساتھ دین پر عمل کریں اور معرفت الہی کی جستجو کو فروغ دینے کے اوپر نبی ہمیشہ زور دیتے رہے۔ لہذا آخری نبی کا بھی جو سب سے زیادہ زور ہے وہ ہے کہیں کے اوپر کہ آپ جو ہے بصیرت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ۔ بلکہ آپ سے ایک شخص نے دریافت کر لیا کہ آپ ہمیں کس امر کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو نبی نے ارشاد فرمایا، نبی سے سوال ہے، آخری نبی سے، کہ آپ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، ادعو الی اللہ، میں تمہیں دعوت جو دے رہا ہوں وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، مگر کیسے؟ علی بصیرت، میری دعوت ادعو الی اللہ ہے علی بصیرت علی بصیرت ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار، میرے ماننے والے، میرے تابعدار، میرے چاہنے والے، میرے تابعدار کیا کریں گے؟ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیں۔ میں بھی بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف بلانے والے۔ اگر آپ اس جملے کو تلاش کرنا چاہیں تو سورہ یوسف کا جملہ ہے، تقریباً 108ویں آیت ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں اگر پیغمبر اسلام کے طرز عمل کو آپ واضح کرنا چاہیں تو نبی کا فرمان ہے کہ میری دعوت خدا واحد کی طرف ہے، اور راستہ محض تقلید کورکورانہ نہیں، اندھی تقلید نہیں یا بے شعوری نہیں، بلکہ عقل کے ساتھ، فراست کے ساتھ، بینائی کے ساتھ، پیغام نور سے معمور ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا آپ توجہ کریں اور بہت غور کریں، حد سے زیادہ ضروری چیز ہے جس کو میں نے اس بار موضوع سخن بنایا، اور یہ چیز اگر آپ واقعاً توجہ کریں اور اس کے اندر غور کریں تو بہت کم افراد ملیں گے جن کے اندر دینی بصیرت پائی جاتی ہے، دینی فہم، دینی معرفت۔
لہٰذا ایک عام دعا ہے، کیا کہتے ہیں، ایک اور دعا ہے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خدا میں التجا کی اور کہا تو ہی میرا مددگار بن، اے خدا تو ہی میرا مددگار بن یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہ کون ہے؟ امام حسین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار تو میرا مددگار بن اور اس طریقے سے میری مدد کر کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہ تو معاملہ یہاں تک تو بالکل صحیح ہے، مگر جو امام نے اگلا جملہ کہا وہ قابل غور ہے، وہ قابل توجہ ہے۔ پروردگار تو میری مدد کر تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، مگر بصیرت سے بہرور ہو کے، معرفت سے، بصیرت کے ساتھ۔ میرے عزیزو، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں مولانا صاحب کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ دینی نظام ایک ایسا نظام ہے جو بصیرت و بینائی پر ہی استوار ہے، اس کا مادیت سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ جو ہم ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ اور چیز ہے، لیکن واقعاً جو نظام اسلام کی حقیقت ہے وہ بینائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ معرفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بصیرت ہے، جس کا مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر حکمت، لوگوں کے اندر شعور، لوگوں کے اندر معرفت بیدار ہو جائے۔ اور جیسے ہی یہ معرفت بیدار ہوگی، کائنات کی کوئی بھی رکاوٹ اسے روک نہیں پائے گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس، اس کے بالکل برخلاف، اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ نہیں ہمارا تو ایسا ہی ہوتا ہوا آیا ہے، لہٰذا ہم ایسا ہی کریں گے، تو آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی کے اندر فکری جمود پایا جاتا ہے، یہ اس بصیرت سے محروم ہے، حقیقت سے محروم ہے، اس کے ذہن کے اندر غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جن کے اندر یہ جکڑا ہوا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بس ایسا ہی دیکھا ہے، لہذا ہم ایسا ہی۔ نہیں میرے عزیز، نہیں میرے دوست، بلکہ امام، اب یہاں سے میں ایک دوسری چیز کی طرف رخ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ یہ جو بصیرت ہے یہ بھی ایک طرح کی نہیں ہے، بلکہ دو طریقے کی بصیرت ہے۔ میں اپنے جملوں میں نہیں کہوں گا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، اور بلکہ امام کے نزدیک بصیرت جو ہے، دینی بصیرت، دینی معرفت، وہ دو طرح کی ہے۔ دینی بصیرت، دینی معرفت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ بصیرت ہے جو معرفت کے ساتھ ہے، اور ایک وہ بصیرت ہے جو معرفت سے الگ ہے۔ شاید آپ کہیں گے کہ ابھی تک تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اب آپ نے ایک اور بات آگے کر دی کہ بصیرت معرفت کے ساتھ اور بصیرت بغیر معرفت کی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان۔ ان کے نزدیک معرفت دو طرح کی۔ اب کیا ہے یہ معرفت دینی، معرفت کیا کہتے ہیں، بصیرت معرفت کے ساتھ اور بصیرت بغیر معرفت کی؟ تو توجہ کریں گے کہ بصیرت کے ساتھ حاصل ہونے والی اگر معرفت ہے
جو معرفت کے ذریعے سے بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ حقیقی بصیرت ہے، وہی اصل حقیقت ہے، وہی اصل بصیرت ہے۔ جو بصیرت معرفت کے ساتھ حاصل ہو رہی ہے وہ اصل ہے۔ لیکن بصیرت اگر معرفت سے خالی ہے تو آپ کہیں گے ظاہری علم ہے، ایک سطحی علم ہے بصیرت ہے مگر ظاہری علم کے اوپر مشتمل بصیرت ہے، حقیقت کے اوپر مشتمل بصیرت الگ ہے۔ اور یہ جو کیا کہتے ہیں ظاہری اور سطحی بصیرت ہے یہ انسان کو کبھی بھی واقعیت تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اگر انسان حقیقت تک جانا چاہتا ہے، دین کی کیا کہتے ہیں اصل تک پہنچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بصیرت ہو جو معرفت کے ساتھ ہے۔ بس میرے عزیزو توجہ کریں گے، بہت توجہ کریں گے۔ ہم جس طریقے سے جی رہے ہیں واقعاً یہ زندگی ہے، واقعاً یہ وجود ہے، مگر اس وجود کو حقیقت تب ملتی ہے جب یہ بصیرت سے منور ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ وہ لوگ اس طریقے سے کیسے معروف ہو گئے، ان کے اندر آخر کیا پایا جاتا تھا کہ جس کی بنا کے اوپر ان کے اندر ایک کیا کہتے ہیں باقی رہنے والی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ تو اگر اس کا راز جاننا ہے تو حقیقت راز یہی ہے کہ ان کے اندر بصیرت پائی جاتی تھی، وہ بھی معرفت والی بصیرت۔ لہٰذا امام کیا کہتے ہیں صادق علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا رزقنا اللہ وَإِيَّاكَ مَعْرِفَةً ثَابِتَةً عَلَى بَصِيرَةٍ۔ خدا ہمیں اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ رزقنا اللہ، اللہ رزق دے ہمیں بھی اور تمہیں بھی۔ کون سا رزق؟ ثابت قدم رہنے کا رزق اور کیا کہتے ہیں بصیرت سے مزین ہونے کا رزق۔ اگر تزئین انسان چاہتا ہے تو یہ جو آدمی اپنے چہرے کو یوں سنوارتا ہے یہ تزئین تھوڑی دیر باقی رہتی ہے۔ آپ جائیے بازار میں جانے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر جو ہے مثلا میک اپ کروا لیجیے تو تھوڑی دیر آپ کا چہرہ اچھا لگے گا، جیسے جیسے میک اپ ختم آپ کی وہ زینت بھی تمام۔ لیکن اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو بصیرت سے مزین کر لیا ہے تو اب دنیاوی تزئین کی ضرورت نہیں ہے، یہ چہرہ ایسا روشن ہو جاتا ہے، اس طریقے سے چمکنے لگتا ہے کہ پھر وہ تزئین ہمیشہ کے لیے اس چہرے کے اوپر موجود رہتی ہے، پھر وہ تزئین انسان سے جدا نہیں ہوتی۔ لہذا ہم لازمی طور کے اوپر اپنے آپ کو مزین کریں، اپنی تزئین کریں، اور وہ تزئین بصیرت والی ہونی چاہیے، معرفت والی ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو مزین کر لیتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کائنات کبھی بھی آپ کے چہرے کو ختم نہیں کر سکے۔ میں چاہتا تو بہت ساری مثالیں پیش کرتا مگر اصل موضوع سے دور نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے بھی بارگاہ خدا میں التجا فرمائی، اور اس التجا کے اندر امام سجاد نے کہا اللہم آتنی بصیرہ فی دینک،
اللہم آتنی بصیرتن فی دینک وفہمن فی حکمک، پروردگار دین میں بصیرت عطا کر اور اپنے حکمت والے فہم سے ہمیں نواز دے۔ کون ہے امام زین العابدین؟ میں سچی بس پھر ایک جملہ کہوں گا کہ اماموں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر امام نے فرمایا ہے تو یقیناً ہمیں متوجہ کرنا مقصد ہے، ہمیں سمجھانا مقصد ہے، ہماری ہدایت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جو عام طریقے کی زندگی جی رہے ہو یہ زندگی نہیں، زندگی وہ ہے جس کی طرف ہم توجہ دلا رہے ہیں۔ جیسے ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں بصیرت عطا فرما، تو تمہیں سوچنا ہوگا کہ وہ بصیرت کیا ہے جسے ہم مانگ رہے ہیں۔ پروردگار اپنی طرف سے فہم عطا کر، وہ فہم سمجھنا ہوگا کہ جس فہم کو ہم پروردگار سے مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام ارشادات جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، یہ اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ دین میں بصیرت محض ایک اضافی فضیلت نہیں بلکہ ایک اساسی شرط ہے۔ یہ جتنا بھی میرا بیان آپ کے ذہنوں تک آیا ہے یہ محض ایک فضیلت کے بارے میں نے بات نہیں کی ہے، بلکہ اسلام کی ایک اساسی شرط کے بارے میں بات کی۔ اور جب تک انسان دین کو شعور اور گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھے گا تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ تنہا اکیلا گمراہی کے راستے پہ نہیں جا رہا، بلکہ دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ بھی اس عمل کے ذریعے سے مؤثر ہو رہا ہے، یہ ان کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب میں خود ہی صحیح راستے کے اوپر گامزن نہیں ہوں تو یقیناً دوسروں کو بھی ٹھیک راستے پر نہیں لے جا سکتا۔ اگر دوسروں کو ہدایت دینا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ہدایت پر گامزن رکھنا ضروری ہے۔ لہذا بصیرت وہی روشنی ہے جو ظلمتوں میں چراغ بنتی ہے، جو اندھیروں میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور انسان کو اصل مقصد تک لے جاتی ہے۔ یہی وہ جوہر ہے، یہی وہ حقیقت ہے، یہی وہ واقعیت ہے جو انسان کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن رکھتی ہے۔ حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے، مگر میں موضوع کو ایک حد تک پہنچانے کی کوشش میں تھا کہ آج میرا موضوع ایک حد تک چلا جائے۔ بس ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل اس موضوع کو ایک مرحلے پہ لا کے روک دوں اور وہاں سے وہ چیزیں بیان کروں کہ جن افعال اور اعمال کے ذریعے سے انسان کے اندر بصیرت جاگتی ہے، جن کے ذریعے سے بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ اتنا سب تو آپ نے بیان کیا، لیکن یہ بصیرت آئے گی کیسے، یہ بصیرت ہمارے اندر پیدا کیسے ہوگی؟ تو اس بصیرت کو پیدا کرنے کے لیے جو راہیں ائمہ کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، میں انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا کہ وہ راہیں، وہ راستے آپ کی خدمت میں پیش کروں
جن سے انسان کے اندر معرفت جگہ بناتی. اور بس میرا آخری جملہ ہے، کوشش کرو کہ جسم کے بجائے روح با تقویٰ ہو. اس لیے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کے جسم کو اس طریقے سے بنا لیتے ہیں جیسے بہت بڑے با تقویٰ ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار. جسم کے تقوی سے کہیں بہتر ہے روح کے اندر تقویٰ ہونا، قلب کے اندر تقویٰ پایا جائے. بس میرے عزیزوں، میں آج ایک ایسے ہی با تقویٰ، ایسے ہی پرہیزگار، ایسا ہی متقی، کائنات کا ایسا عالم، جسے ہم نے یا آپ نے یا کسی دنیا کے عام آدمی نے عالم نہیں کہا، بلکہ جسے خود امام نے لفظ عالم ہی نہیں، لفظ فقیہ کہہ کے خطاب کیا. آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے کہ میں کس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یوں تو دنیا میں سب ہی علم کے دعوے دار ہیں، ہمیں بھی دعویٰ ہے کہ ہم عالم ہیں، فلاں کو بھی دعویٰ ہے کہ وہ عالم ہے، لیکن حقیقت میں عالم کون ہے؟ جسے امام حسین کہہ رہے ہیں رجل فقیہ. یہ کون ہے؟ امام حسین کے بچپن کا دوست. کون ہے جو بچپنے سے امام حسین کی محبت میں پل رہا ہے؟ مگر امام حسین نے اس رجل فقیہ کو ایک خط لکھا ہے. خط لکھا اور خط جناب حبیب کی خدمت میں پہنچ گئے. حبیب نے اس خط کو لیا، لینے کے بعد اپنے گھر کے اندر آئے. ظاہر ہے کہ گھر میں اہلیہ بھی ہے اور بھی افراد رہے ہوں گے. سوال کیا گیا اور شاید حبیب کی ماں نے تو یہ سوچا ہوگا کہ اگر حسین کی طرف سے خط آیا ہے تو یقیناً علی اکبر کی شادی کا خط ہوگا. اور میرا دل کہتا ہے شاید تڑپ کے پوچھا بھی ہو کہ حبیب جلدی خط کو کھولو، جلدی پڑھو، علی اکبر کی شادی کا خط ہوگا، کب شادی ہونے والی؟ حبیب نے خط کو کھولا، پڑھا، زار و خطار روئے، آنکھوں سے آنسو آئے. اہلیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا مجھے فرزند رسول نے مدد کے لیے بلایا. اہلیہ نے فوراً تڑپ کے پوچھا تو پھر حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے جاؤں، اس لیے کہ راستے ماحول خراب ہے، راستے بند کر دیے گئے ہیں، آخر کس طریقے سے امام حسین تک پہنچا جائے گا. بس جیسے ہی بیوی نے یہ سنا تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی حبیب ایک کام کرو، اپنی تلوار مجھے دے دو، لو میری چادر تم اوڑھ کے بیٹھ جاؤ، میں جا رہی ہوں نصرت امام حسین کروں گی. بس حبیب نے دلاسا دیا، میں نے تو صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا کہ تم فرزند رسول کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہو. حبیب نے اپنے غلام کو آواز دی اور دینے کے بعد کہا کہ تم میرے گھوڑے کو لے کر اس طریقے سے فلاں جگہ تک پہنچو. عزیز و حبیب بچتے بچاتے ایک مرتبہ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد اب جب غلام قریب آیا تو غلام کو عجیب جملے کہتے ہوئے جناب حبیب نے سنا. غلام حبیب کے گھوڑے سے کہتا ہوا جا رہا تھا، اے رہوار گھبرانا نہیں، اگر میرا مالک نہ ملا یا میرے مالک نے دیر کی تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر فاطمہ کے
لال کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ عزیز و حبیب نے یہ جملے سنے اور جملہ کہا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تم بھی نصرت حسین کرنا چاہتے ہو، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ حبیب اپنے راہوار پر سوار ہوئے، ایک مرتبہ حسین کی مدد کے لیے روانہ ہوئے، مگر چونکہ حالات خراب ہیں، ہر طرف ناکہ بندی ہے، لہٰذا حبیب ہر طریقے سے چوکنا ہے۔ یکایک حبیب کے کانوں میں کسی کے چاپ کی آواز آئی، جیسے ہی اپنے کانوں سے چاپ کی آواز کو سنا فوراً مڑ کے دیکھا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عزیزو آنے والا تو یقیناً آ رہا ہے، مگر یہ آنے والا کون ہے؟ عزیزو بس میں ایک جملے میں متوجہ کروں، رونے کے لیے کافی ہے۔ حبیب نے جو مڑ کے دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہیں ہے، حبیب کا غلام ہے، گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ حبیب نے گھوڑے کو روکا، غلام سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ گھوڑے پر سوار ہو کے جائیے، میں بھی پیچھے پیچھے پیدل چل کے فاطمہ کے لال کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ حبیب نے کہا آؤ تم بھی میرے راہوار پر سوار ہو جاؤ۔ حبیب نے غلام کو بھی لیا۔ عزیزو ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے خدمت امام حسین میں پہنچے۔ عزیزو امام حسین کو سلام کیا، مگر یہ خبر خیمے تک چلی گئی۔ جیسے ہی خیمے میں خبر گئی، ایک مرتبہ فضا آئی، آنے کے بعد ایک جملہ کہا حبیب تمہیں زینب نے سلام کہا ہے۔ عزیزو حبیب تڑپ گئے، زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ پروردگار یہ آل رسول پر کون سا وقت آ گیا ہے؟ ارے علی کی بیٹیاں اب غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ عزیزو حبیب نے سر و سینہ پیٹا۔ حبیب بار بار کہہ رہے تھے اے پروردگار یہ کون سا مرحلہ؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے معبود جتنے بھی حاضرین سننے والے ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر۔ پروردگار تجھے شہداء کربلا کا واسطہ ہے، بانی عزا ہمارے آصف جہاں بھائی کو صحت و سلامتی عطا کر، ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی۔ الہی تمام گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار آنے والے ادوار میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین کی توفیق عطا فرما اور اس عزاداری کو رضایت زہرا کا سبب قرار دے دے۔ پروردگار ایران کی حفاظت فرما، خامنہ صاحب کو طول عمر عنایت کر۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد ظالم اور ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔